الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی. دنیا میں ساری کی ساری مخلوقات کو بنایا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، ساری کی ساری کائنات کو بنایا. جس طریقے سے یہ ایک دنیا ہے، اسی طریقے سے اس کے مقابل پر ایک آخرت ہے. جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تب تک ہم دنیا کے اندر ہیں. آنکھیں بند ہو جائیں گی، آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا، جس کی پہلی منزل قبر ہے. ہم اور آپ دنیا کی کامیابی کے لیے، دنیا کے عیش و آرام کے لیے کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں. رات اور دن ایک کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے دنیا کی کامیابی مل جائے، دنیا کا عیش و آرام مل جائے، رہنے کے لیے گھر بن جائے. اور پھر جب اللہ تبارک تعالی ہمارے گھروں کو بنا دیتا ہے تو ہمارے دل کے اندر اور خواہشیں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ یہ جو ٹین ڈلی ہیں، جو چھپر رکھے ہوئے ہیں، جو کچا مکان ہے، اللہ اگر یہ پکا بن جائے
اللہ لینٹر ڈلوا دیتا ہے، پھر اور خواہشیں بڑھتی ہیں۔ اے اللہ اوروں کے مکانوں کو دیکھو، ٹائل بھی ہیں، پتھر بھی ہے، ڈیکوریشن بھی ہے، اللہ اگر ایسا بن جائے، یعنی چند دن کی زندگی کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے عالی شان مکان ہمارا ہے، جب لوگ دیکھیں تو وہ کہیں کہ ہاں یہ مکان بہتر ہے۔ اور زندگی کتنی دیر کی ہے کوئی پتہ نہیں، پلک جھپکتے ہی ختم ہو جائے۔ منٹ، 2 منٹ، سیکنڈ، 10 سیکنڈ، سال، 10 سال، 20 سال، دائمی زندگی نہیں ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ یہ تو ایک عارضی زندگی ہے، کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ دائمی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کتنی ناسمجھی کی بات ہے ہم اور آپ کی کہ جو فنا ہونے والی زندگی ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہم رات اور دن ایک کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں محنت اور مشقت میں۔ اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی، اس کے لیے ہم اور آپ کی کوئی محنت نہیں، اس کی کامیابی کی کوئی فکر نہیں۔ کبھی ہمارا ذہن ادھر نہیں گیا کہ جس طریقے سے دنیا کی زندگی کے لیے ہم دنیا کے عیش و آرام کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہیں، تھوڑی سی فکر ہمیں آخرت کامیاب بنانے کے لیے فکر ہو جائے، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں۔ علماء کرام سمجھا رہے ہیں، مفتیان اعظام بتلا رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر امام صاحب بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایسا کرو گی تو تمہاری آخرت بن جائے گی، اگر ایسا کرو گی تو تمہاری جنت بن جائے گی، اگر تم ایسا کرو گے تو تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ یہ حال ہے ہم اور آپ، اور چند دن کی زندگی کے لیے اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میرے نبی تیرے نبی ساری کی ساری کائنات کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کا بھروسہ نہیں کہ تو دوسرا سجدہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ تیری جو سانس اندر اور باہر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہیں تو کبھی باہر نکلتی ہیں، اگر یہ تیری سانس ایک بار جو باہر نکل گئی کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ اندر جائے گی یا نہیں، کب رک جائے کوئی پتہ نہیں، تیری زندگی کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں، تیری آنکھ بند کب ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ ہم نے ایک نہیں سینکڑوں واقعات دیکھے، اچھا خاصا تھا، صحیح تندرست تھا، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اچانک صبح ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگوں میں چرچا ہوتی ہے، ارے وہ تو بالکل صحیح سلامت تھے، ان کو تو کوئی بیماری نہیں تھی، ارے ان کی عمر بھی تو اتنی زیادہ نہیں تھی، اتنی جلدی۔ اللہ فرماتا ہوں میرے بندے جب میں زندگی لینے پر آ جاؤں تو عمر نہیں دیکھتا،
باپ صحیح سلامت ہو، بیٹا ختم ہو جائے، دادا بیمار ہے، اس بیماری سے میں اس کو صحیح کر دوں گا، جو بیٹا صحیح سلامت تھا اس کی زندگی ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ ہاں ایسے بھی واقعات آئے، اتنا بیمار اتنا بیمار اتنا بیمار کہ سب کی زبان پر ہے کہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، سب کہہ رہے ہیں وہی دعا کرو فلاں کے لیے بڑا بیمار ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اب تو دعا کرو، بس دعا ہی کام آئے گی، دعا کرو، کتنا بیمار۔ لیکن اچانک ہوتا کیا ہے کہ اسی گھر کا فرد جو بالکل صحیح اور سلامت تھا وہ ختم ہو گیا، اور جو بیمار تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب موت آتی ہے تو موت بیماری نہیں دیکھتی، بیمار ہو یا نہ ہو۔ جب موت آتی ہے تو موت بڑھاپا نہیں دیکھتی کہ جب بڑھاپا آئے گا جب ہی مریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک کا وقت لکھ دیا ہے، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، بیمار ہوں صحیح سلامت ہوں، بس حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور کب میں اس کی روح قبض کروں۔ اللہ نے لوگوں کے روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی ہے، جن کو ہم اور آپ ملک الموت کہتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، شرم آنے کی بات ہے، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک چلتا چلا جا رہا ہے، نہ معلوم کب ہمارا نمبر آ جائے، پھر بھی ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ لاؤ اب تو ہم آخرت کی فکر کر لیں، اب تو ہم جھوٹ عیاری مکاری سے رک جائیں، اب تو لوگوں کے ساتھ دغا بازی کرنے سے باز آ جائیں، اب تو ہم حرام کام کرنے سے باز آ جائیں، اب تو سود بیاض سٹے سے باز آ جائیں، کوئی پتہ نہیں کہ کب ہمارا وقت آ جائے۔ اللہ سے توبائیں کریں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دوستوں، یہ اللہ نے ہم کو وقت دیا ہے، اللہ نے ہم کو مہلت دی ہے، جو کہ ہماری سانس ابھی چل رہی ہے، اگر یہ سانس رک گئی تو پھر ہم پہ توبہ کرنے کا بھی وقت نہیں ہوگا۔ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک اللہ کی طرف سے یہ مہلت ہے۔ اللہ سے توبائیں کریں، اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ کیسے ہیں۔ ہم لوگوں کی نظروں میں بڑے شریف ہیں، ہم لوگوں کی نظروں میں بڑے عزت دار ہیں، ہم لوگوں کی نظروں میں بڑے اچھے ہیں۔ اگر پروردگار عالم نے میرے گناہوں سے پردے کو اٹھا دیا، وہی لوگ ہماری بے عزتی کرنے لگیں گے، ہم کو برا بھلا کہنے لگیں گے، ہم کو ذلیل و خوار کرنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہوں میرے بندے، یہ معاملہ تیرے اور میرے درمیان ہے، تو اپنے گناہوں سے معافی تلافی کر لے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تو نے کون سا گناہ کب کیا۔ کتنا غفور رحیم ہے۔
کسی کو پتہ نہیں تو چھپ چھپ کر جو شرابیں پیا کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں جو لوگوں کے نظروں سے چھپ کر تو سٹے کر نمبر لگانے کے لیے چلا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ دوسروں کی طرف سے تیرے دلوں کے اندر کیا حسد اور جلن ہے۔ او میرے بندے، یہ تو صرف میں جانتا ہوں اور تو جانتا ہے یا نہیں؟ ہمارے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، ہم تو سامنے دیکھ کر شریف سمجھ رہے ہیں، نیک سمجھ رہے ہیں، عزت والا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ ہم کو مہلت دی ہے۔ اور میرے بندے، تو کس قدر کتنا بڑا گنہگار ہے یہ میں تجھ کو جانتا ہوں، لوگ تجھ کو نہیں جانتے۔ آجا اور توبہ کر لے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو نے کون سا گناہ کیا تھا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں، اور یہ تیرے عیبوں کا پردہ اسی طریقے سے پڑا رہے گا۔ خبردار خبردار، اگر تو نے توبہ نہ کی، کل قیامت کے دن لوگوں کی نظروں کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا۔ جو لوگ تجھ کو نیک سمجھا کرتے تھے، جب تیرا گناہ ان لوگوں کے سامنے آئے گا، وہی لوگ تجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ ہاں، ابھی اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، جس طریقے سے ہم نے چھپ کر خاموشی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر جو ہم نے گناہ کیے ہیں، اسی طریقے سے چھپ کر خاموشی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ورنہ کل قیامت کے دن لوگوں کے نظروں کے سامنے، مجمع عام کے سامنے، میدان حشر میں، جہاں کے سارے انسان ہوں گے، ان کے سامنے جب تیرا گناہ آئے گا، ان کے سامنے جب تیری غلطیوں کو رکھا جائے گا، تو پھر تو بے نقاب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول بہت سے گناہ ہیں، کہاں تک بتلائیں؟ ایک گناہ بتلا رہا ہوں میں، جو ناسمجھی کی وجہ سے ہمارے نوجوان ساتھیوں سے وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مشت زنی کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کے ہتھیلی میں حمل ٹھہرایا جائے گا، اس کے ہاتھ میں حمل ٹھہرایا جائے گا، اور لوگ پہچان جائیں گے یہ وہی ذلیل، وہی کمینہ اور وہی بدمعاش ہے جو کہ دنیا کے اندر اپنے ہاتھ سے مشت زنی کیا کرتا ہے۔ کسی کو پتا ہے یہ گناہ کہ کون اس گناہ کے اندر شامل ہے؟ اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم توبہ کر لیں، ورنہ کل قیامت کے دن یہ پردہ ہٹ جائے گا، نظریں شرم سے جھک جائیں گی۔ جس وقت وہ حمل سامنے دکھلایا جائے گا، ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے، ہماری اولاد بھی ہوگی، ہمارے بہن بھائی بھی ہوں گے، ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے، ہمارے عزیز و قارب بھی ہوں گے، ہمارے دوست احباب ہوں گے، سارا کا سارا خاندان موجود ہوگا۔ اللہ رب العزت سب کو دکھلا دے گا، اے لوگوں دیکھو ان لوگوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اتنی ذلیل حرکت کیا کرتے تھے۔ ہاں، میں نے بتلایا کہ ابھی اللہ نے دنیا کے اندر ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، ہم توبہ کر لیں، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور توبہ کرنے کے بعد بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔
اگر اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم توبائیں کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے، توبوں کو قبول کرتا ہے۔ آج 15ویں صدی کا مسلمان کہتا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے، ہم پہ مانگنا نہیں آتا، ہم پہ مانگنا نہیں آتا، اللہ سب کی سنتا ہے۔ ایک صحابی نماز سے پہلے مسجد میں آ جایا کرتے تھے، وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اپنے قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے، ان کا یہی عمل تھا۔ تو جب وہ پہلے آتے تھے تو ان کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا وقت زیادہ مل جاتا تھا۔ قرآن کے آئے، وضو کیا، وضو کر کے جب تک اذان نہیں ہوتی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اپنی عادت کے موافق ایک دن جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا کہ اس نے ہاتھ اور منہ دھویا، وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ وضو کیا ہے، اس نے ہاتھ اور منہ دھویا اور ہاتھ منہ دھو کر مسجد میں ایک طرف کونے پر بیٹھ گیا۔ اب ان صاحب نے اس بچے کی طرف دیکھا اور بچے نے ان صاحب کی طرف دیکھا، بچہ دیکھ کر مسکرانے لگا، ان صاحب کے اوپر بھی مسکراہٹ آ گئی، پھر وہ اپنے قرآن کی تلاوت میں لگ گئے۔ اب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اچانک پھر اس بچے کی طرف نظر ڈالی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے، معصوم بچہ ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا۔ اب وہ قرآن کریم کی تلاوت بھول گئے اور اس بچے کو دیکھنے لگے کہ اتنا چھوٹا بچہ اور اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے، اور پھر وہ اپنے دعا مانگ کر جب چلنے لگا تو اس بچے کو بلایا اور اس کی دعا مانگنے کا انداز جو انہوں نے دیکھا تو اتنے متاثر ہوئے کہ جیب سے 100 روپے نکال کر انعام بطور اس کو دیے کہ بیٹے تمہارا دعا مانگنے کا انداز بہت اچھا ہے، 100 روپے نکال کر دی۔ جب وہ بچہ چلنے لگا تو ان صاحب نے کہا کہ بیٹے یہ بتلاؤ کیا مانگ رہے تھے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ میرا چاکلیٹ کھانے کا دل کر رہا تھا تو میں اللہ سے مانگنے آیا تھا کہ اللہ مجھ کو 100 کا نوٹ دے دے بس، تو اللہ نے میری دعا سن لی اور تمہارے ذریعے مجھ کو وہ 100 روپے دلوا دیے۔ تو اس واقعے سے ایک نصیحت ملتی ہے کہ جب دل سے ہم دعا مانگیں گے تو اللہ ہمارے دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ابھی تو ہم کو دعا مانگنے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دعا کیسے مانگیں، دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہم کیسے مانگیں، اور ہمارے بہت سے بھائی تو ایسے ہیں کہ بس ان کو ایک الجھن سی ہوتی ہے دعا مانگنے میں، سلام پھیرا اور بس نکل کر چل دی۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری عبادت کا جو مغز بتلایا ہے وہ دعا ہے۔ ہم نے پوری محنت کی، ہم نے پیڑ لگایا، پانی لگایا، اس پیڑ کی پوری دیکھ ریکھ کی، جب وہ پیڑ پھل دینے پر آیا تو ہم اس کو چھوڑ کر چل دیے۔ کیسی نادانی ہے ہم اور آپ کی، جو کہ بس سلام پھیرا، ایسا لگتا ہے کہ نہ معلوم کتنا بھاری نقصان ہو جائے گا اگر چند منٹ ہم دعا میں لگا لیں گے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔
دل جمی کے ساتھ دعا مانگو، اخلاص کے ساتھ دعا مانگو، اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے ایسے دعا مانگو، ایسے دعا مانگو کہ اللہ تمہاری دعا سے خوش ہو جائے۔ تو ہم لوگوں کے اندر ایک عادت تو یہ ہے، ہم اس عادت کو ختم کریں کہ سلام پھیرا، ابھی امام دعا میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ سنت تو بات کی بات ہے، دعا بھی نہیں مانگتے۔ ایک چیز اور بتلاؤں، ایک اپنی دعا مانگنا اور ایک مجمع کے ساتھ دعا مانگنا، زمین و آسمان کا فرق، سمجھ میں آئی بات؟ ایک اپنی دعا مانگنا اور ایک مجمع کے ساتھ دعا مانگنا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے اپنی دعا مانگی، نہ معلوم ہمارے گناہ کی وجہ سے، ہماری غلطی کی وجہ سے، ہماری خطا کی وجہ سے اللہ نے وہ دعا قبول کی یا نہیں کی، لیکن ہم نے جو مجمع میں دعا مانگی، اس مجمع میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ تو ایسا ہوگا جس کی اللہ دعا قبول کرے گا، اور اس کی برکت سے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو دوسری عادت ہم لوگوں کے اندر یہ ہے، اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں کہ بس ہم نے اپنی دعا مانگی اور ہم چل دیے۔ اس عادت کو بھی ختم کریں۔ جہاں ہم نے 10 منٹ 15 منٹ نماز کے لیے نکالے ہیں، 5 منٹ اگر امام کے ساتھ دعا مانگ لیں گے تو کوئی بھاری نقصان نہیں ہو جائے گا۔ یا اپنی دعا مانگ کر 5 منٹ پہلے ہم نکل جائیں گے تو کروڑوں کا نفع نہیں ہوگا، اتنا ہی ملے گا جتنا ہمارے نصیب میں ہے۔ اگر امام کے ساتھ ہم دعا مانگیں گے تو جتنے بھی مصلیان ہیں، جتنے بھی مقتدی ہیں، جب ایک ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، نہ معلوم اللہ کس کی دعا کو قبول کرے اور اس کی برکت سے سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا مانگیں۔ ہاں، اب اگر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ گیا کہ بہت ہی ایمرجنسی ہم کو جانا، اگر ہم 2-4 منٹ رک جائیں گے تو کوئی ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ اپنی دعا مانگ کر اور چلا جائے۔ اب ایک انسان اپنی جلدی میں کسی مجبوری کی وجہ سے جا رہا ہے، اب دوسرا انسان اس کو دیکھ کر اس نے بھی جلدی سے دعا مانگی اور وہ بھی نکل گیا، تیسرے نے بھی مانگی وہ بھی نکل گیا۔ نہیں، اگر مجبوری ہے تو بات الگ ہے، لیکن دعا امام کے ساتھ، سمجھے؟ تو بہرحال میں بتلا رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ موت کا وقت کب آ جائے کوئی ہم اور آپ کو پتہ نہیں۔ اللہ سے توبائیں کریں، اپنی غلطیوں کی معافی تلافی کریں، اور جب ہم دنیا کے اندر اپنی غلطیوں کی معافی تلافی کر لیں گے تو اللہ پھر ہمارے گناہوں کو ختم کر دے گا، اور توبہ کرنے کے بعد ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا